ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گناہگار نہ بنے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھے۔ اللہ بندے کو اکیلا تب کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ پیچھے بس وہ اور اس کا بندہ رہ جائے، اور یہ میں سوچتی ہوں کہ کیسا خوش نصیب بندہ ہے جیسے اتنا بڑا رب بس اپنے لیے چاہتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے، مجھ سے کسی کو محبت نہیں ہے، کوئی میری پرواہ نہیں کرتا۔ دراصل اس کی پرواہ وہ کرتا ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ کتنی خوبصورت تنہائی ہے جو ایک نافرمان انسان کو اتنی بڑی بادشاہ کے قریب کا موقع دیتی ہے، اور کیسا بد نصیب ہے وہ انسان جو پھر بھی انسانوں کی فکر کرتا ہے۔ مان رکھنا سیکھے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کرے کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کی نقش باقی رہ جاتی ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہگار نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ اگر موت کی بات اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنی رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ ماں باپ کا سہارا ایسے ہی بنو جیسے بچپن میں وہ تمہارا سہارا تھے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا بہت امیر ہو، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہو، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہو۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ بس اتنی سی کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے کوئی رب کے آگے نہ روئے۔ اپنی دشمنوں کی چال سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ رزق کا وعدہ کیا ہے پھر بھی سب پریشان ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں کیا لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پر سکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرا رب راستے بنائے گا۔ حالات اگر بری ہو تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔
اگر منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق ہوتا ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ ایک خط کی بات تو انسان سب کو چھوڑ دیتا ہے، روٹنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگنی ہے، نتیجہ نہیں۔ انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ زندگی نے ایک بات تو سکھا دی ہے، ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں ہوتے۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا ان کی سمجھ ان کو اجازت دیتی ہے۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ خوبصورتی دیکھنے سے آنکھ خوش ہوتی ہے، لیکن نیک دل انسان دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ عروج کی وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئی وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئی۔ دل میں آنے کا راستہ ہوتا ہے، جاننے کا نہیں، اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے، بلکہ وقت کے ساتھ ہمیں سہنا آ جاتا ہے۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہے کہ وہ رحیم ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لے جاتی ہے، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتی، کس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ بہت شوق تھا مجھے سب کو خوش رکھنے کا، ہوش تب آیا جب خود کو ضرورت کے وقت اکیلے پایا۔ لوگ دیر نہیں کرتے لا تعلق ہونے میں، اگر آپ ان کے لیے بیکار ہو جائے تو حصہ زندگی سے قصہ زندگی بنا دیتے ہیں۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کرے۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ دلوں کو پتہ کرنے کے لیے تلوار کی نہیں، اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھے، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ وقت انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، تو رشتوں کی کیا اوقات ہے؟ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے، قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ کامیابی ہمیشہ ناکامیوں کے بعد آتی ہے، اس دنیا میں فتح صرف اس کے لیے ہے جو شکست کو مان لینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو سب کچھ چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔